جب یہ حکومت میں آتے ہیں ایک کام کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں ان کی بڑھتی ہیں, یہ امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں, اور انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. کہ یہ فارم 47 والے ہیں کہ عوام نے تو انہیں الیکشن میں مسترد کیا ہوا ہے, انہیں صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہیں, اپنے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہوئے ہیں بیرون ملک. جب یہ عوام اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں ان پہ, الیکشن میں انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے. 8 فروری کو عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ کے ووٹ دیا ہے لوگوں نے. 1 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو. کراس پاکستان کلین سویپ کیا عمران خان نے. اکنامک مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ امیر سے ٹیکس لے کے غریب تک پہنچاتے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس پہ آپ اور ٹیکس ڈال دو, وہ تو بیچارہ پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اور کتنا دے گا ٹیکس اسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ. اور آج جو 1 جولائی ہے, نئے مالی سال کا پہلا دن, اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں, جو اکنامک پالیسیز, ایسے تو کوئی پالیسی نہیں ہے, صرف ایک ہی پالیسی تھی ان کی, پی ڈی ایم گورنمنٹ پہلے کی بھی اور اب کی بھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ایک پالیسی تھی کہ اپنے آپ کو ریلیف دینا ہے اور عوام کو تکلیف دینی ہے. پہلا سال ہے, نئے مالی سال کا پہلا دن ہے, اور پہلے دن ہی آپ لوگوں کی حالت دیکھیں, جو ٹیکسز کی بھرمار ہوئی ہے, جو رات انہوں نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے, مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, سارے تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوئے ہیں. اپنے سارے انہوں نے کیسز میں اپنے آپ کو ریلیف دیا ہے, لیکن عوام کو ہر دن تکلیف دے رہے ہیں. آج مہنگائی کا جو حالت ہے, خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ تو ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا ہے. جتنے ٹیکسز ڈال دیے ہیں, جو آپ سب کا جو ٹیکس کٹ رہا ہے, جو تنخواہ دار طبقہ آپ سب اور باقی لوگ, ان کی بہت بری حالت ہے. کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے, اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. ویگنوں کے کرائے, ٹرانسپورٹ, ساری چیزیں مہنگی, ٹول ٹیکس مہنگا, ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں. اور یہ ہم اس بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں. یہ بجٹ, جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. آج پہلا دن ہے اور آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. آج مہنگائی حالات کدھر چلے گئے ہیں, اور یہ بجٹ کے پہلے دن کا اثر ہے. اور آگے دیکھیں اب ہوتا ہے کیا. انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ فارم 47 والے ہیں. یہ عوام نے تو انہیں الیکشن میں مسترد کیا ہوا ہے, تو انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. انہیں صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہیں, اپنے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہوئے ہیں بیرون ملک. جب یہ حکومت میں آتے ہیں ایک کام کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں ان کی بڑھتی ہیں, یہ امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں, اور جو غریب آدمی ہے وہ پس کے رہ گیا ہے. مہنگائی کا برا حال ہے, پیٹرول ڈیزل ہر چیز کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. اوپر نہیں چلی گئی, بہت اوپر چلی گئی ہے. عمران خان صاحب تھے جب, ہماری جی ڈی پی 6% پہ تھی. کووڈ کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, باوجود کووڈ کے. پوری دنیا میں یہ کووڈ کا جو اثر تھا, لیکن پاکستان میں جہاں کووڈ کو مینج کر رہے تھے وہاں اکانومی بھی مینج ہو رہی تھی. وہاں پر پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتیں آج سے 100 گنا نیچے تھی. آج سے 100-150 گنا نیچے تھی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جو آج ہے. عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت نیچے تھی, آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں قیمتیں. ایک بہتر اکنامک مینجمنٹ کر رہے تھے عمران خان, عوام کا خیال رکھ رہے تھے. احساس پروگرام چل رہا تھا, ہیلتھ کارڈ, یونیورسل ہیلتھ کوریج تھی لوگوں کے پاس. احساس پروگرام کوئی چھوٹا پروگرام نہیں تھا. ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کوئی 222 ممالک اور ٹیریٹریز کا سروے کیا, اور 3333 پروجیکٹس کو جانچا. اور اساس جو سوشل ویلفیئر پروگرام تھا وہ دنیا کے 4تھے نمبر پہ آیا تھا. پروگرام اتنا زبردست پروگرام تھا, اور دنیا پذیرائی کر رہی تھی اس کی. اور باقی پروگرامز بھی عام آدمی سے جو تعلق رکھتے تھے, کہ عام آدمی تک کس طرح سے ان تک امداد پہنچے, اور کس طرح سے وہ اپنی کمائی بھی کر سکے. ذرائع آمدن بھی بڑھ رہے تھے ان کے, ہر چیز بہتر جا رہی تھی. اور پھر کیا ہوا, اور پھر آج کے حالات دیکھیں آپ. کہہ رہے جی اکانومی, آج کیا ہو گیا اکانومی کو. آج جو اکنامک سچویشن, آپ اپنے آپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں, اور آپ کیمرہ لے کے ذرا
جائیں آج وہ میڈیا کے لوگ جو جاتے ہیں پوچھتے ہیں ذرا سوال پوچھیں, آج پہلا دن ہے نئے مالی سال کا, ذرا لوگوں سے سوال تو پوچھیں کیا ان کا گزارا ہو رہا ہے, ان سے پوچھیں مہنگائی کا ان پہ کیا اثر ہوا ہے, کیا ان کا کچن چل رہا ہے, ان پہ جو ٹیکسز کا ایک بوجھ ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. اس وقت بہت برے حالات ہو گئے ہیں اکنامک ہمارے ملک کے, اور یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک قیادت پہ عوام کا اعتماد نہ ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہ ہو. اور 8 فروری کو لوگوں نے کیا, 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو. کراس پاکستان کلین سویپ کیا عمران خان نے, اور عمران خان جن کا حق بنتا ہے, جن کو عوام نے ووٹ دیا اسی لیے الیکشن ہوتا ہے, اور ایسی قیادت عمران خان جیسی جو کہ عوام اور قیادت کے بیچ میں جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوتا ہے, جب اعتماد کا فقدان ختم ہوتا ہے, تب قومیں آگے جاتی ہیں, قومیں آگے جاتی ہیں. یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے باقی ڈیفیسٹ جڑے ہوتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, سارے ڈیفیسٹ تب ختم ہوتے ہیں جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو, عوام کا اعتماد. آج جو مہنگائی کا حالت ہے, آج جو مہنگائی کی حالت ہے وہ قوم, یہ عوام اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں ان پہ. الیکشن میں انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے. 8 فروری کو عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ کے ووٹ دیا ہے لوگوں نے, اس لیے کہ وہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں. ساتھ میں آپ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ. کیوں لوگ اسے پیسے دیتے ہیں, کیوں لوگ امداد دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان پہ کہ ہماری ایک ایک پائی کو ٹھیک جگہ لگائیں گے, ایک ایک پائی کی حفاظت کرتے ہیں عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے. لوگ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں ایسے لیڈر, ایسی حکومت جس پہ عوام کا اعتماد ہو. یہ حل ہے, اور یہ حل کیسے آتا ہے؟ جب آپ عوام کی بات مانیں, جس کو وہ ووٹ دیں ادھر ہی جانے دیں. آج جو مخصوص نشستوں کا یہ سارا ہے, یہ ووٹ تو عمران خان کو دیے نا لوگوں نے, ان کے کینڈیڈیٹ کو دیے, تو ان کا ہی حصہ بنتا ہے مخصوص نشستیں, یہ کسی اور کا تو نہیں بنتا. تو یہ ساری چیزیں جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب کہ جو سسٹم ہے ہمارے یہاں جمہوریت کا, جو الیکشن کا سسٹم ہوتا ہے, الیکشن تو ہوتا ہے نا اربوں روپے اس قوم کے لگتے ہیں, اس کے بعد جدھر عوام فیصلہ کرے اس کی سپرد کر دے حکومت. اور یہ اس حکومت کو فل فور چھوڑ دینی چاہیے. حکومت, یہ حکومت نہیں چل سکتی, ان کو فل چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے ان پر. عوام بار بار ان کو بتا چکی ہے کہ ان پر اعتبار نہیں ہے, اور جب تک یہ حکومت چھوڑیں کبھی بھی اکانومی آپ کی آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. جب تک عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہ آئیں اور انہی کی مخصوص نشستیں نہ ہوں, جب تک جمہوریت پوری طرح سے بحال نہ ہو, جب تک الیکشن میں جو ووٹ ہے جدھر جائے وہ ادھر پہنچے, اسی لیے الیکشن کرایا جاتا ہے. اور ہم اس مہنگائی, اس بجٹ کو جو عوام دشمن جس نے عوام کا برا حال کر دیا ہے, اسے مسترد کرتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. اکنامک مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ امیر سے ٹیکس لے کے غریب تک پہنچاتے ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس پہ آپ اور ٹیکس ڈال دو. وہ تو بیچارہ پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے, اور کتنا دے گا ٹیکس, اسی پہ ٹیکس ڈالتے ہو. آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, جو امیر ترین لوگ ہیں جو کہ مافیا ہے, آپ ادھر سے ٹیکس لیتے ہیں اور غریب پہ لگاتے ہیں. اس طرح سے آپ کی اکانومی مینیج ہوتی. عمران خان یہی کر رہے تھے, وہ بہتر اکنامک مینجمنٹ کر رہے تھے کہ باوجود کرونا کے ہمارے بہتر حالات تھے. ہم امید کرتے ہیں اس کیس کی سماعت کے بعد بات کروں گا, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مخصوص نشستیں جو ہیں یا پی ٹی آئی کو ملیں گی یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی. شکریہ.